زیارت قبر رسول کی کیا فضیلت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جی میرے بھائیو کیا فضیلت ہے اس کی؟ میرے بھائی مدینہ منورہ کے بارے میں 4-5 ایسی روایتیں بیان کی جاتی ہیں جو ضعیف اور من گھڑت قسم کی ہیں. پبلک میں ان کو بہت زیادہ شہرت دے دی گئی ہے. فضیلت محبت عقیدت کے نام پہ یہ نہیں بتایا گیا کہ ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے. کیا یہ اس قابل ہیں کہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا جائے؟ اب عام آدمی جب سے پیدا ہوا یہ روایتیں سن رہا ہے. آج اگر میرے جیسا کوئی یہ کہے گا کہ بھی ان روایات کو چیک کیا جائے کہ کیا ان کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ثابت ہے، تو کئی بھائی پھر ظاہر پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ موقف ان کے لیے نیا ہوتا ہے. تو میرے بھائی 3-4 روایتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ مشہور کر دی گئی ہیں، لیکن تحقیق کے میدان میں آئیں، علماء حدیث کے پاس آئیں، پرانے علماء کرام کے پاس. یہ نہیں کہ آج کے مولوی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جناب نئے مسئلے آ گئے. نہیں، پرانے علماء 4 صدی کی، ابھی کون سی صدی چل رہی ہے؟ 15ویں. انہوں نے وعدے کیا کہ یہ روایات ضعیف ہیں یا من گھڑت قسم کی ہیں. نمبر 1 کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی. نمبر 2 جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی اس کو میں اللہ کی طرف سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نمبر 3 جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جس نے میرے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یہ 4-5 جو روایات ہیں یہ میرے بھائی اس قابل نہیں ہے کہ انہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جائے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام عقیلی 4 صدی، امام دارقطنی، امام بہقی، ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر، ابن عبد الہادی، یہ پرانے علماء کرام وعدے کر چکے ہیں کہ یہ روایات جو ہیں ان کی نسبت آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ مدینہ کا حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. مدینہ میں آنا ثواب ہے، مسجد نبوی کی خاطر آنا ثواب ہے، لیکن حج عمرے سے کوئی تعلق نہیں. حج عمرہ مکہ میں مکمل ہو جاتا ہے. اگر ایک آدمی صرف مدینہ میں آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، مکہ نہیں جاتا، کوئی بات نہیں. اگر ایک آدمی مکہ آتا ہے مسجد نبوی کی زیارت کے لیے نہیں آتا، کوئی بات نہیں. اور ایک آدمی دونوں جگہ آتا ہے، الحمدللہ دونوں جگہ کی سعادت اس نے سمیٹ لی ہے. لیکن یہ سمجھنا کہ آپ مدینہ میں نہیں آئیں گے تو حج نہیں ہوگا، عمرہ نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. احرام کی حالت میں جدہ ایئرپورٹ کے واش روم میں انگلی سے صابن کو ٹچ کیا، سونگا یہ جاننے کے لیے کہ خوشبو والا ہے یا نہیں، استعمال بالکل نہیں کیا، کیا دم لگ گیا؟ ہاں جی جی بہرحال بھائی کے اوپر دم نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں، دم نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بہرحال خوشبو والی چیز اگر کبھی غلطی سے آپ لگا بیٹھیں تو اس کو آپ دھو دیں، صاف کر دیں، اور آپ کو معلوم نہیں تھا خوشبو ہے کہ نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو واقعی خوشبو ہے. کئی دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خوشبو نہیں ہوتی، ہم ویسے ڈرتے رہتے ہیں. جیسے بہت سے حاجی کہتے ہیں جی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا تو خوشبو آ رہی تھی. وہ خوشبو نہیں ہے بھائی، اپنی مہک ہے سالن کی. وہ تو آپ سے بھی آتی ہے، آپ کے کپڑوں سے بھی آتی ہے، احرام کی چادروں سے بھی آتی ہے. آپ احرام کے دوران لیمن کا رس پی سکتے ہیں؟ جی پی سکتے ہیں. وہ جو اس سے آ رہی ہے وہ اس کی مہک ہے، خوشبو نہیں ہے. تو اس لیے جو واقعی خوشبو ہے جس کو معاشرہ خوشبو کے طور پہ استعمال کرتا ہے ان چیزوں سے آپ دور رہیں. باقی چیزیں جو مہک ہیں، خوشبو نہیں ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. طواف زیارت کیا جمرات اور قربانی سے پہلے کیا جا سکتا ہے؟ نیز ان کی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ سنت ترتیب تو میں نے بتا دی ہے. سب سے پہلے کنکریاں، پھر
قربانی، پھر بال منڈوانا یا کٹوانا، چوتھے نمبر پہ طواف، پانچویں نمبر پہ صفا مروہ کی سعی. لیکن ترتیب آگے پیچھے کر لیں تو گناہ نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ترتیب کے مطابق چلیں. لیکن 10 تاریخ کو آپ اتنے تھکے ہوں گے، آپ کی بیگم بچے اتنے تھکے ہوں گے کہ ترتیب آپ کو ویسے ہی بھول جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے شریعت کی آسانی سے فائدہ اٹھائیں. کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ ترتیب واجب ہے، لیکن احادیث سے صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہیں، تو اس لیے اگر آپ ترتیب تبدیل کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائی کہتے ہیں طواف پہلے اور جمرات اور قربانی بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے ملک سے آ کر عمرہ کیا، پھر مدینہ آ گئے، کیا آپ جاتے ہوئے حج سے پہلے جو عمرہ کریں گے اس سے حج قران ہو جائے گا؟ میرے بھائی، حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران میں عمرہ الگ نہیں ہوتا. حج قران میں عمرہ اور حج ایک ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو اب عمرہ کروں گا اس سے حج قران ہو جائے گا؟ عمرہ تو الگ ہے ہی نہیں. اگر حج قران کرنا ہے تو آپ ابھی جائیں اور میقات سے نیت کریں ایک ہی وقت میں، عمرے کی بھی حج کی بھی، اور مکہ میں پہنچ کے طواف کریں، اسے طواف قدوم کہتے ہیں. اور اس طواف کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر لیٹ کرنا چاہیں تو 10 تاریخ والے طواف کے ساتھ کر لیں. حج قران والے کے اوپر صفا مروہ کی سعی ایک بار ہے، چاہے پہلے طواف کے ساتھ کر لیں چاہے 10 تاریخ کے طواف کے ساتھ کر لیں. تو طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کی سعی کر لیں، اور 8 تاریخ کو آپ بھی مینا نکل جائیں. جو باقی حاجی کرتے ہیں وہ آپ بھی کریں. قربانی ساتھ لے جانا ضروری نہیں ہے، وہاں سے بھی لے سکتی ہیں، لیکن جو قربانی ساتھ لے کر جائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج تمتع اب نہ کرے، حج قران کرے. لیکن افضل حج کون سا؟ حج تمتع، آسان بھی اور افضل بھی. مدینہ میں نماز 1000 کے برابر ہے، اگر جماعت سے پڑھیں تو 27 بار ہوگی، اور مسواک بھی کر لیں تو 70 گنا ہو گئی. لگتا ہے آپ کو بات کافی پسند آئی ہے. میرے بھائی دیکھیں، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مسجدوں کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. اب یہیں پہ رہیں. اب یہاں آپ اگر تنہا نماز پڑھتے ہیں تو یہاں کی تنہا نماز دیگر مساجد کی تنہا نماز سے 1000 بار افضل ہے. اور اگر یہاں پہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہاں کی جماعت کی نماز دیگر مساجد کی جماعت کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے. تو وہ تو پہلے ہی شامل ہے اس میں 27 وغیرہ. باقی جو مسواک کا 70 آپ نے کہا ہے تو یہ ضعیف روایات میں یہ فضیلت آئی ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حج والی قربانی کے ساتھ عید والی قربانی کی فرضیت باقی ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. میرے بھی حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر گھر والی قربانی بھی کریں تو اچھی بات ہے، لیکن واجب میں نہیں کہہ رہا، اسے واجب نہیں کہہ رہا. خصوصاً جب کہ آپ کی بیگم بچے وہاں پہ ہیں تو آپ کی طرف سے وہاں قربانی عام عید والی ہو جائے تو اچھی بات ہے. عورت کو کس قسم کی خوشبو کی اجازت ہے؟ اگر خوشبو لگا چکی ہے تو کیا حکم ہے؟ ہاں جی، عورت کون سی خوشبو لگا سکتی ہے؟ کون سا پرفیوم لگا سکتی ہے؟ جی آج کل تو عورت کے پاس سے گزرے تو مردوں سے زیادہ خوشبو اس سے آ رہی ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں. یہ کون سی عورتیں ہیں؟ میری آپ کی مائیں بہنیں، اور کون ہیں؟ اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں روک کے دکھائیں نا ذرا. عورتوں کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے. عورتوں کی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، عورت کی خوشبو کیا ہے؟ جس کا رنگ نظر آئے سونگنے سے محسوس نہ ہو. مردوں کی خوشبو کیا ہے؟ سونگنے سے محسوس ہو، رنگ نظر نہ آئے. یعنی کہ یہ جو لگاتی ہیں کیا کہتے ہیں جی اس کو، سرخی. یہ سرخی عورتیں لگا سکتی ہیں، مرد نہیں لگا سکتے. لیکن وہ خوشبو جو ناک سے آپ محسوس کرتے ہیں وہ مرد لگا سکتے ہیں، عورتیں نہیں لگا سکتی. ہاں عورت تب لگا سکتی ہے
جب وہ کسی ایسے گھر میں رہتی ہو جہاں پہ غیر مرد نہ رہتے ہوں اور گھر سے باہر نکلے تو وہ خوشبو اتار کے نکلے. مثلا وہ کپڑے تبدیل کر لے جس سے خوشبو آ رہی ہے. اگر تنہا اپنے خاوند کے ساتھ اولاد کے ساتھ رہ رہی ہے, غیر مرد وہاں پہ نہیں آتے, تب وہ خوشبو لگا سکتی ہے جو ناک سے بھی آپ سونگھ سکتے ہیں. لیکن جو عورت رہ رہی ہے دیور کے ساتھ, گھر میں دیور بھی رہتا ہے, جیٹھ بھی رہتا ہے, کئی اور کزن بھی رہتے ہیں, تو ایسی عورت وہ خوشبو نہیں لگا سکتی جو ناک سے محسوس ہوتی ہے.